تارا کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ تارا کی نظریں موبائل فون کی اسکرین پر جمی تھیں۔ بار بار وہ ایک ہی نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے موبائل فون بند آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے موبائل کو دیوار پہ دے مارا، چیختے ہوئے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ازمیر خان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی، تمہیں چاہا تھا، اپنا وجود میں نے صرف تمہارے حوالے کیا تھا۔ اپنی ماں کے خلاف جا کر میں نے اس حویلی میں آنے والے ہر گاہک کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا، لیکن تم نے وہی کیا جو تم جیسے امیر مرد کرتے ہیں۔ مجھے استعمال کر کے تم نے صرف اپنی خواہشوں کو پورا کیا، اور اب جب تمہیں ایک نئی عورت مل گئی تو تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا، یہی میرا گناہ ہے۔ وہ بری طرح چیختی چلاتی رو رہی تھی، آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ شدت ضبط سے اس نے کس کر آنکھیں مینچی تو آنکھوں کے پردوں پر بھی اسی کا عکس تھا۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تارا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ازمیر خان کی آواز اس کے کانوں میں جل ترنگ چھیڑ دیا کرتی تھی، مگر اس وقت اس کی یہ سرگوشیاں تارا کے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں تھیں۔ تارا نے کس کر اپنے دونوں کانوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ وہ ازمیر خان کی ہر سرگوشی سے پناہ چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کیے بس وہ اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ہوا کا ایک تیز جھونکا تارا کے چہرے سے ٹکرایا۔ چند بال اڑ کر چہرے سے کھیلنے لگے، ساتھ ہی کچھ پرانی یادوں نے بھی اسے چھیڑا تھا۔ پتہ ہے تمہیں تارا، چاندنی سے زیادہ چمکتا ہے تمہارا وجود، تمہارے سامنے تو چاند بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تارا کے لبوں پہ ہاتھ پھیرتے ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی خوبصورتی کو بیان کیا تھا۔ اب اتنا بھی جھوٹ نہ کہا کرو ازمیر بابو، میں اتنی بھی حسین نہیں۔ ازمیر کے منہ سے اپنی خوبصورتی کے بارے میں سن کر وہ اٹھلائی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو تارا، اتنی بھی حسین نہیں ہو، اس سے کہیں زیادہ ہو۔ ازمیر نے دھیرے سے اس کے گلابی بلاؤز کی ڈوریوں کو چھیڑا تھا۔ تارا کی کمر میں گدگداہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بل کھا کے رول ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے لگا تھا ایسا کر کے وہ ازمیر کی پہنچ سے دور ہو جائے گی، لیکن ازمیر نے پل بھر میں اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ تم چاہا کر بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ بند کرتے وہ اپنی بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ ازمیر کی بے باکیاں، اس کی شدتوں کو یاد کرتے تارا نے سر بیڈ گراؤنڈ سے پٹخا تھا اور آنکھیں کھول دی تھی۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا ازمیر خان؟ کیوں کیا؟ وہ ساری رات تڑپتی سلگتی رہی۔ چند ہی گھنٹوں میں اس کا حال بہت خراب ہو چکا تھا۔ تارا شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ جب دردانہ بیگم اس کے کمرے میں پہنچی، ملازمہ نے انہیں تارا کی اس حالت کی اطلاع دی تھی۔ وہ جو بہت دیر سے ازمیر کی اچانک شادی کا راز جاننے کی کوشش کر رہی تھی، تارا کی حالت کا سن کر انہیں اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اسے لڑنے دینا چاہتی تھی تاکہ مستقبل کے لیے مضبوط بنا سکے، اور پھر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ تارا کو ازمیر خان کے خلاف استعمال کرے۔ اگر اس کے دل سے ازمیر خان کی محبت نکل جاتی تو اسے استعمال کرنا اور آسان ہوتا۔ یہی دیکھنے وہ تارا کے پاس آئیں کہ ازمیر کی محبت کا جادو اس کے سر سے اترا بھی ہے یا نہیں۔ تارا کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ محبت سے پوچھنے لگی، میری جان، کیا ہو گیا؟ کس بات کا روگ لگا لیا تم نے؟ ہماری قسمت ایسی ہی ہوتی ہے، پھر تم کیوں اس مرد کے پیچھے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ یہاں سے ایک ازمیر جاتا ہے تو دو اور آتے ہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہارے چاہنے والے کم تو نہیں؟ تارا نے نظر بھر کے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کے گر گئے۔ دردانہ بیگم کے گلے لگی وہ اپنا غم غلط کرنے لگی۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا،
اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں کیا۔ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا۔ پھر آنکھیں لہو سے خالی ہیں، یہ شمع بجھانے والی ہیں۔ ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں، اس بات پہ ہم شرمائیں کیا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا۔ کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا۔ تارا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور دردانہ بیگم نے بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اماوس کی رات تھی، چاروں طرف سیاہی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کہیں دور اسی سیاہی میں کوئی چہرہ پوری آب و تاب سے جیت کی خوشی میں چمک رہا تھا۔ کیمروں کی لائٹس اور مائکوں کے ڈھیر کے آگے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ اجمیر خان کے لیے آج کی رات ایسی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ جاؤ اپنی نئی میڈم سے کہو کہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے آ جائے۔ اجمیر نے آہستگی سے اپنے سب سے قریبی گارڈ شیرو کو اشارے سے بلا کر حکم سنایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مسکرا کر میڈیا والوں کو پوز بھی دے رہا تھا، جیسے کوئی بہت دھوم دھام سے لو میرج کر کے بیٹھا ہو۔ جویریہ کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میڈم صاحبہ، صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے آ جائیں، میڈیا والے وہاں موجود ہیں۔ شیرو نے آر پار ہوتی نگاہوں سے جویریہ کو دیکھتے ہوئے اجمیر کا حکم پہنچا دیا تھا۔ پہلے تو جویریہ شیرو کی تیز نظروں سے پریشان ہوئی، لیکن یہ حکم سنتے ہی وہ پوری طرح سے چونک اٹھی۔ اب میڈیا کے سامنے اسے بٹھانے کا کیا مقصد تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا اجمیر خان؟ جویریہ کو اس کی یہ چال بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ شطرنج کی اس بساط میں اجمیر خان اس سے ہمیشہ ایک قدم آگے تھا، اور یہی سوچ اسے ڈرا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بابا کی خاطر اپنا حلیہ درست کیا، اپنا قیمتی بھاری لہنگا سنبھالے دھیرے دھیرے نیچے اترتی وہ گارڈن میں پہنچ گئی۔ کیمروں کی روشنی اس کی طرف چمکنے لگی، مائکوں کا رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ اسے دیکھ کر اجمیر خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے اس نے جویریہ کو اپنے برابر میں بٹھا لیا، خود سے بالکل قریب۔ وہ سب کو پوز بنانے کا موقع دے رہا تھا۔ جان بوجھ کے اس نے جویریہ کی نیم برہنہ کمر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جویریہ ایک دم سے پزل ہوئی، اس کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اجمیر کا لمس اس کے لیے جلتے انگار جیسا تھا، مگر پھر بھی وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مجبوریوں نے اسے اجمیر خان کے آگے فی الحال گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے تیمور سکندر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے حلق میں گلٹی ابھری تھی۔ وہ شاید اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جویریہ نے اس گلٹی کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ تیمور سکندر کی ایک ایک سانس کو محسوس کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس نے دھیرے سے خود کو اجمیر سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اجمیر کی انگلیوں کی گرفت اس کے شانوں پر مضبوط ہو گئی۔ سارے مائک ان کے آگے ٹیبل پر پوری طرح سے جم گئے تھے۔ ہر کوئی اس اچانک شادی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اور پھر جو وجہ میڈیا والوں کے آگے اجمیر نے رکھی، اسے سن کر جویریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اجمیر خان کو دیکھ رہی تھی، جس نے تیمور سکندر کو قریب بلایا، اسی کے مائک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے میڈیا والوں کو شادی کے پیچھے کی وجہ بتانے لگا۔ آپ لوگ اس کشمکش میں ہے نا کہ یہ شادی کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے۔ دراصل میں آپ لوگوں کو جویریہ کے بارے میں بتاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ لوگ تو خود میری بیوی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ آپ ہی کی کمیونٹی سے ہے، صحافت سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن کیا ہے نا کہ صحافی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں۔ جویریہ کو مجھ سے محبت ہوئی،
میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ریپ اسکینڈل کی کہانی بنا دی۔ میں ٹھہرا ایک سیاست دان، جویریہ ایک نئی صحافی۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے جویریہ نے اپنے کام کا سہارا لے لیا۔ 20 الگ الگ لڑکیاں جن کا مختلف جگہوں پہ ریپ ہوا تھا، جان بوجھ کے ان کے ساتھ میرا نام استعمال کیا، میرے بابا کا نام استعمال کیا، تاکہ میری توجہ اس کی طرف ہو جائے۔ اور دیکھیں، ایسے کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ شروع میں تو میں جویریہ سے نفرت کرنے لگا تھا کہ ایک لڑکی اپنا کریئر بنانے کے لیے مجھے برباد کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ایک معمولی سی صحافی مجھے برباد نہیں کر سکتی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں سیاست سے متعلق وجہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ جب میں نے جویریہ سے ملاقات کی تو مجھے پتا چلا جویریہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے سب کچھ جو جویریہ نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے مجھے دکھانے کے لیے کیا تھا، جب جویریہ نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی ہونی چاہیے جو مجھے پانے کے لیے ہر حد پار کر جائے۔ جویریہ نے بظاہر میرے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا، لیکن در حقیقت اس نے ہم دونوں کے دلوں کے درمیان برج بنایا تھا۔ میں جویریہ کا مقصد جان گیا تھا، اسی لیے میں نے بخوشی اس سے شادی کر لی۔ آج نہیں تو کر گھر تو بسانا ہی تھا، پھر کیوں نہ میں ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرتا جسے مجھ سے شدید محبت ہے، جو پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، جسے سیاست کرنی بھی آتی ہے۔ دیکھا جائے تو جویریہ نے صحافت سے کہیں زیادہ سیاست کی تھی۔ یہ کہہ کر ازمیر خان نے اچانک اپنے لب جویریہ کے گال پہ رکھے اور بڑی تیزی سے کیمروں کی کلک کلک کی آوازیں گونجی۔ جویریہ پوری طرح گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ازمیر خان یہ کھیل بھی کھیل سکتا ہے۔ اس نے تو جویریہ کو ہی ہر طرح سے مورد الزام ٹھہرا دیا تھا، شادی کی وجہ بھی بتا دی تھی اور ریپ کیس کو بھی بے بنیاد قرار دے دیا تھا، اور ساتھ ہی میڈیا کے سامنے اس نے اپنے جس بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد تو جویریہ کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ میڈیا والوں کے سوالات کا رخ جویریہ کی طرف مڑ گیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا جو کچھ ازمیر خان نے کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن جویریہ کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے باپ کی سانسیں ازمیر خان کے ایک حکم کے ساتھ منسلک تھی۔ وہ چاہتا تو اس کے باپ کو آزاد کروا دیتا، چاہتا تو ہمیشہ کے لیے ان کی سانسوں کو روک دیتا۔ اپنے آنسوؤں پر پہرے بٹھاتی وہ تیمور سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیمور کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ازمیر کی انگلیوں کا دباؤ اس کی کمر پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی یہ سچ ہے، ازمیر خان آفریدی سے شادی کرنے کے لیے میں نے ریپ اسکینڈل پر بات کی تھی۔ میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی، ساتھ ہی میں اپنی لائف بھی سیٹ کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے جویریہ نے ازمیر کی ہر بات کی تائید کرتے اپنے آپ کو تیمور سکندر کی نظروں میں گرتا ہوا دیکھا۔ ان دو آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، حقارت، نفرت، دکھ، تکلیف، عداوت اور بے یقینی۔ چلیں، آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ شیرو نے ازمیر خان کے حکم پر آگے بڑھ کر میڈیا کو گارڈن سے باہر کرنا شروع کر دیا۔ چلیں جانے میر، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، ہم اندر چلتے ہیں، زور سے کہتے ہوئے ازمیر نے تیمور سکندر کے فک چہرے کی جانب دیکھا۔ جویریہ کی کمر کو پکڑے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اندر کی جانب چل پڑا۔ زبیر صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے تھے، خاموشی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، یہ تو انہیں ابھی بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کچا کھلاڑی نہیں ہے۔ مہر خان بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ جویریہ اور ازمیر کو کمرے کی طرف جاتے انہوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اکلوتے بیٹے کو آپ نے کس دلدل میں دھکیل دیا زبیر؟ ہم اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی خوشی بھی نہ دیکھ سکے۔
یہ لڑکی آپ کے کارناموں کی وجہ سے ہمارے گلے میں کسی ہڈی کی طرح پھنس چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے ازمیر کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو بھی کھو دیا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صحرا سجا کے دلہا بنانا چاہتی تھی۔ کتنے سالوں سے میں نے زنیرہ کی انگلی میں ازمیر کے نام کی انگوٹھی ڈال رکھی تھی۔ میں اپنی بہن کو کیسے اس سب کا جواب دوں گی؟ کیا بتاؤں گی کہ اس نے یہاں شادی کیوں کی ہے؟ دیکھے، میرا اکلوتا بیٹا دلہا تو بن گیا، لیکن شادی ہو کر بھی نہیں ہوئی۔ اب نہ جانے کب تک یہ لڑکی کسی عذاب کی طرح ہم پہ مسلط رہے گی۔ مہر خان نے غصے سے شوہر کی جانب دیکھا جو موبائل فون میں گم نظر آ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کا دھیان اس وقت موبائل فون میں ہرگز بھی نہیں ہے۔ تم کیوں ہر چھوٹی موٹی بات پہ ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ بہت شوق ہے تمہیں ملازموں اور غیروں کے آگے میرا تماشا لگانے کا۔ میرا پولیٹیشین ہونا اگر اتنا برا لگتا ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ تمہارے باپ نے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟ وہاں جاؤ گی تو اپنی اوقات کا، اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ شکر ادا کرو کہ میں نے تم سے شادی کر کے تمہیں ایک عالی شان زندگی دی ہے، ورنہ انہی کچے بازاروں کی گلیوں میں سڑ رہی ہوتی۔ میری اوقات کی بات نہ کیا کرے زبیر خان، میں کوئی بد کردار بے وفا عورت نہیں ہوں۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں زبیر خان کی بیوی ہوں، اور آپ کی اوقات کیا ہے کیا میں نہیں جانتی؟ جن کچے بازاروں اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ بھی وہیں سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں۔ آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ ہر رات ایک جسم فروش عورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی اوقات اس بات سے ہی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی راتیں کون سی عورتیں رنگین کر رہی ہیں۔ مہر خان سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، وہ سچ جسے بولنے پر پوری طرح پابندی تھی۔ ایک زوردار تمانچہ زبیر خان نے ان کے چہرے پر دے مارا۔ وہ کبھی پلٹ کر اپنے ماضی میں جھانکنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ ماضی جو تنگ و تاریک گلیوں میں غریبی سے لڑتے ہوئے گزرا تھا۔ یہ پیسہ، یہ شان و شوکت، یہ تو انہیں اس پالیٹکس میں آنے کے بعد ملی تھی۔ یہ وہ کالا دھن تھا جس سے ان کی پوری زندگی روشن ہو گئی تھی، لیکن مہر خان کو ہر طرف سیاہی ہی نظر آتی تھی۔ زبیر خان کا ایک زوردار تھپڑ کھانے کے بعد مہر خان صوفے پر آدھی نیچے ڈھلک گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو بھی ان کی تکلیف کو کم نہیں کر پائے۔ شکر کرو تمہیں طلاق نہیں دی میں نے، ازمیر کی خاطر آج تک جھیل رہا ہوں، ورنہ تمہارے جیسی عورتوں سے نفرت ہے مجھے۔ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، لیکن تم ابھی بھی وہی کچی بستی کی عورت ہو۔ اتنے سال ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کا طریقہ نہیں آیا تمہیں۔ یہاں مرد ایسے ہی آوارہ بھنوروں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو یہ بات سمجھنی پڑتی ہے، لیکن تم چاہتی ہو کہ کسی مڈل کلاس مرد کی طرح میں ساری زندگی تمہاری جی حضوری کرتا رہوں۔ لیکن اس میں غلطی تمہاری بھی نہیں ہے۔ جس گندگی کے ڈھیر میں سے میں تمہیں اٹھا کے لایا ہوں نا، وہاں کی عورتوں کی مینٹالٹی یہی ہوتی ہے۔ تم جیسی عورتیں یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ زبیر خان نے مہر خان کے گالوں پر چھپے اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے نشان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور کھڑے ہوتے ہوئے اپنا سیاہ کرتا جھٹکا تھا۔ گھنی مونچھوں کو مڑوڑتے باروپ انداز میں ڈرائیور کو آواز دے کے گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ مہر خان جانتی تھی وہ کہاں جا رہے ہیں، اسی لیے وہ پھر سلگ اٹھی۔ رک جائے زبیر خان، آج کی رات تو گھر رک جائے۔ یہ سوچ کر ہی ان کا دل جل اٹھا تھا، آج پھر ان کی جگہ کوئی اور ہوگی۔ وہ کسی بھی طور اپنے شوہر کو روکنا چاہتی تھی۔ انہیں زبیر خان سے محبت تھی، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ ایک ایسا شخص جسے انہوں نے سب سے زیادہ چاہا تھا، وہی ہر رات ان کی اذیت کا سبب بنتا تھا۔ ہر رات وہ کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ وہ زبیر خان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رک جائے زبیر، ابھی تو میڈیا والے یہاں سے گئے ہیں، سب ہماری طاق میں ہیں، ہم پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آج کی رات تو کہیں نہ جائے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ بس تم اپنا منہ بند رکھو اور کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ اگر دل نہیں لگتا تو کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ ان کچی گلیوں میں جا کر شاید تمہاری روح کو سکون آ جائے گا۔ اب تو ازمیر کو بھی ایک نیا کھلونا مل گیا ہے، اسے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔
میں نے اپنے بیٹے کو وہ سب کچھ دیا ہے جو شاید دنیا کا کوئی باپ نہیں دے سکتا۔ گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت۔ ازمیر کے پاس سب کچھ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ زبیر خان نے بیوی کو ان کی اوقات یاد دلاتے کمرے میں جانے کا حکم سنایا تھا۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا زبیر صاحب، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی تو کافی ہوتی ہے۔ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے زبیر صاحب کہ میرے بیٹے کے پاس پیسہ تو ہے لیکن باپ کی نیک نامی نہیں۔ مہر خان کے ان جملوں نے زبیر خان کے اندر ایک آگ لگائی تھی۔ وہ پلٹ کے تیزی سے ان کے قریب آئے، بالوں کو کس کے مٹھی میں دبوچتے غرا کے بولے، اپنی حیثیت میں رہو مہر زبیر خان، ورنہ تمہیں ساری زندگی کے لیے واپس تمہارے باپ کا نام مل جائے گا۔ باقی کی زندگی اپنے باپ کی نیک نامی کے ساتھ گزار لینا۔ پھر تیزی سے انہیں دھکا دیتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہ اس عالی شان بنگلے سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کا سر شیشے کی ٹیبل سے ٹکرایا تھا، درد کی تیز لہر سر میں اٹھی تھی اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کاش کہ 30 سال پہلے بھی آپ ایسے ہوتے تو شاید میں کبھی آپ سے شادی نہ کرتی زبیر۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ فرعون بنتے چلے جائیں گے تو میں کبھی آپ کی محبت کے جھانسے میں نہ آتی۔ مہر خان نے اپنے آنسو پونچھ کر اپنی سوچوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ 30 سال پہلے زبیر خان ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کے ایک معمولی سے ممبر تھے، اور یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ مہر خان نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آگے جا کر ان کی زندگی کیسے بدلے گی۔ ان کی ارینج میرج تھی، لیکن ہر مشرقی عورت کی طرح شادی کے بعد انہوں نے بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کی تھی۔ شادی کے چند سالوں بعد ہی زبیر خان کو پارٹی میں ایک اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ پھر بہت جلد وہ ترقی کرتے کرتے بہت اوپر پہنچ گئے، یہاں تک کہ پارٹی لیڈر کی ڈیتھ کے بعد خود پارٹی لیڈر بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی محبت، اپنی بیوی کو سب سے زیادہ حقیر جانا، کیونکہ ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ اپنی ترقی کا جشن مناتے اور مہر خان تنہا سلگتی رہتی۔ اگر ازمیر خان ان کی گود میں نہ ہوتا تو شاید زبیر خان انہیں طلاق دے چکے ہوتے، یا پھر وہ خود شاید ان سے علیحدہ ہو جاتی، لیکن ازمیر آج بھی ان دونوں کے رشتے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ کئی بار مہر خان نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، صحیح اور غلط بتانے کی۔ وہ کالے دھن سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہی کالا دھن ان کی پوری زندگی پر چھا گیا۔ وہ اپنے شوہر کو برائی کی اس دلدل سے روکنا چاہتی تھیں، لیکن شوقیہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بننے کے بعد آہستہ آہستہ زبیر خان بہت آگے نکل چکے تھے۔ پیسہ، دولت، عیاشی، ان سب چیزوں کی چکا چوند نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا تھا۔ انہیں حلال حرام بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حلال اور حرام کے بیچ میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے، پل صراط کی طرح۔ انسان حلال کے راستے پہ چلتا ہے، لیکن حرام کی کشش اسے ایسے کھینچتی ہے کہ کب وہ ڈگمگا کے گر جائے اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ حلال کا راستہ وہ راستہ ہے جسے ثابت قدمی سے پار کر لینے والے کی زندگی خود بخود جنت ہو جاتی ہے۔ حرام میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، بالآخر وہ ایک جلتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ ازمیر نے تیزی سے جویریہ کو بستر پہ دھکیلا تھا اور کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑھا دی تھی۔ جویریہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کی زندگی میں کیا کچھ نہیں بدلا تھا، اس کا گھر، اس کا نام، اس کی حیثیت اور اس کا کردار بھی۔ کل تک دنیا کی نظروں میں جس کیس پر بات کر کے وہ مہان بنی ہوئی تھی، آج وہ اسی کیس کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے گر گئی تھی، کیونکہ اب میڈیا پورے زور و شور سے چلا رہا تھا کہ جویریہ اسد نے اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے، ازمیر خان سے شادی کرنے کے لیے ایک انتہائی حساس قسم کے کیس کو استعمال کیا۔ ان 20 لڑکیوں کا نام استعمال کر کے خود اسی شخص سے شادی کر لی جسے وہ درندہ ٹھہرا رہی تھی۔
چاروں طرف سے جویریہ اسد کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ صحافتی تنظیمیں اسے بین کرنے کی بات کر رہی تھیں۔ جویریہ اسد کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن اجمیر خان کے لیے تو ابھی شروعات تھی۔ ابھی تو بہت سے حساب باقی تھے، لیکن جویریہ اسد تو پہلی بازی میں ہی چاروں شانے چت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ جویریہ کے قریب آ گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے، گھنی مونچھوں تلے گہری مسکراہٹ لیے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی حسن کا پیکر نہیں تھی، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی خوبصورت مجسمہ، لیکن پھر بھی اس کے چہرے میں ایک خاص کشش تھی۔ بھوری آنکھوں کی چمک اسے دوسروں سے ممتاز بنایا کرتی تھی۔ اجمیر خان بہت غور سے اس کے وجود کو تک رہا تھا۔ ایک دھان پان سی 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی اس جیسے مرد سے ٹکرانے کی ہمت کیسے کر سکتی تھی؟ یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ جویریہ کو سیدھے رخصت کروا کے لایا تھا۔ جویریہ کا سارا غرور، اس کی ہمت، اس کی بہادری، وہ ان ساری چیزوں کو خاک میں ملا دینا چاہتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورتوں کی برتری کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جویریہ نے اپنے ایک کالم سے اور ان چند انٹرویوز سے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے برتر ہے۔ جویریہ کی پاکستانی ڈگریاں اجمیر کی US کی ڈگریز پر بھاری پڑ گئی تھیں، اور اسی بات نے اجمیر خان کی مردانگی کو چوٹ پہنچائی تھی۔ آج اسے اسی چوٹ کو، اسی رستے ہوئے زخم کو تسکین پہنچانی تھی۔ دیکھو اجمیر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور تم میرے باپ کو آزاد کر دو گے۔ تم جانتے ہو میرے بابا ہارٹ پیشنٹ ہے، انہیں شوگر ہے۔ تمہاری ذرا سی لاپرواہی ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ میں نے تم سے شادی کر لی ہے، میں یہاں تمہارے ساتھ تمہارے بنگلے میں موجود ہوں، پھر تم انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بس میری ایک بار ان سے بات کروا دو۔ جو کچھ بیت چکا تھا اس کے بعد بھی جویریہ نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اجمیر سے اپنے باپ کی آزادی مانگی تھی۔ بے فکر رہو، تمہارے بابا کا خیال رکھنے کے لیے میرے لوگ موجود ہیں۔ تم سے وعدہ کیا تھا تو تمہارے باپ کو آزاد بھی کر دوں گا، لیکن صبح کا سورج تو طلوع ہونے دو۔ آج کی رات ہماری سہاگ رات ہے، تم کیا بار بار اپنے بابا کا ذکر لے کے بیٹھ جاتی ہو؟ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اجمیر وارڈروب تک گیا۔ ایک سیاہ پیکٹ نکال کر اس نے جویریہ کے آگے پھینکا۔ چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ شاباش، جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ اور خوشی خوشی خود کو میرے آگے پیش کرو، تو پھر تمہارے بابا کو جلدی آزاد کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ اجمیر کی بات نے جویریہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ انگار برساتی نظروں سے اجمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس پیکٹ کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دیکھو جویریہ، گڈ گرل بنو، میری بات مان لو، دوسری صورت میں خود تمہیں… بات ادھوری چھوڑتا وہ چمکتی آنکھوں سے جویریہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جویریہ کے سارے وجود سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اجمیر خان کے ادھورے لفظوں کا مفہوم وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ تو اس کے بعد تم میرے بابا کو آزاد کر دو گے؟ وعدہ کرو وہ صبح ہمارے گھر پہ ہوں گے، تمہارے قید خانے میں نہیں۔ جویریہ نے آنسوؤں پر پہرا بٹھاتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جویریہ کہ تم مجھے کتنا خوش کرتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں ہر رات تارا کے ساتھ گزارتا ہوں، اس کا لیول ہی الگ ہے۔ وہ مجھے اس قدر خوشی دیتی ہے، میں اس کی ہر بات جھٹ سے مان لیتا ہوں۔ اگر تم نے تارا کی جگہ لے لی تو تمہارا باپ واپس تمہارے گھر ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتا وہ بڑے تحمل سے جویریہ کو سلگا گیا تھا۔ تارا کا نام سن کر جویریہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اجمیر کی زندگی میں کوئی اور عورت بھی تھی، اس کے بارے میں نہ اسے علم تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا، لیکن اجمیر کی باتوں سے وہ جان گئی تھی کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ تم جتنا وقت لگاؤ گی نا جویریہ، تمہارے باپ کو اتنی تکلیف ہوگی۔ کیا ہے نا کہ ابھی تک میرے بندوں نے انسولین نہیں پہنچائی، اور تمہارے بابا انسولین کے بغیر زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو تم جیسے جیسے مجھے خوشی دو گی، ویسے ویسے تمہارے باپ کی دوائیاں ان تک پہنچتی جائیں گی۔ اب دیکھو نا 12 بجنے والے ہیں،
نہ انسولین ملی ہے، نہ رات کا کھانا۔ پتہ نہیں تمہارے بابا کی حالت ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ ازمیر نے شانے اچکاتے معصومیت سے جویریہ کا دل دہلایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس کی دکھتی رگ ہے، اسی لیے تو اس نے سیدھا اسد صاحب پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ پلیز ازمیر، بابا کو دوائیاں پہنچا دو۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہاری ہر بات کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تیزی سے پیکٹ اٹھاتے وہ اٹیچ باتھ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے اپنا فون آن کیا۔ اس نے نکاح سے کچھ دیر پہلے اپنا موبائل فون پوری طرح آف کر دیا تھا تاکہ میڈیا اسے ذاتی طور پہ تنگ نہ کرے۔ اب تو ہر طرح کی چٹپٹی خبر وہ میڈیا کو دے ہی چکا تھا، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن موبائل فون آن کرتے ہی تارا کی 150 سے بھی زیادہ مسڈ کالز اسکرین پر جگمگانے لگی۔ ازمیر خان نے ماتھے پہ ہاتھ رگڑا تھا۔ یہ خبر جہاں ساری دنیا کو ملی تھی، وہیں یقیناً تارا کو بھی مل گئی ہوگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ فی الحال وہ تارا سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیزی سے ایک فون نمبر ملا کے اس نے اپنے بندوں کو آرڈر دیا کہ وہ جویریہ کے بابا کا خیال رکھیں۔ انسولین اور کھانا وہ انہیں وقت پر دینے کی ہدایت پہلے ہی کر چکا تھا۔ جویریہ کو وہ صرف دھمکانا چاہتا تھا، اور اس کی دھمکیاں کارگر بھی ثابت ہو رہی تھیں، کیونکہ 15 منٹ بعد جویریہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاٹ ریڈ نائٹی پہنے، جو ازمیر کی سانسوں میں تلاطم برپا کر چکی تھی۔ وہ بس بہکتی نگاہوں سے اس کے حسن کو اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ ازمیر کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے جویریہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ خود کو ایک ایسے انسان کے آگے پیش کرنا جس سے سب سے زیادہ نفرت ہو، دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ بھلے ہی وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن یہ شادی صرف شطرنج کا ایک کھیل تھی، اور شادی کی یہ رات اسی کھیل کا ایک حصہ۔ ازمیر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا جویریہ کے بالکل مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتا وہ دھیرے سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ جویریہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ ازمیر کی بھاری سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ قدم پیچھے ہٹتی، ازمیر کے بھاری ہاتھوں نے اسے کس کے اپنی گرفت میں دبوچا تھا۔ ازمیر کے سینے سے لگتے جویریہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ازمیر خان کو اپنی شدت نچھاور کرنے سے بھلا وہ کیسے روک سکتی تھی؟ کھیل کے اس پڑاؤ میں پہلی ہار اسی کے حصے میں آئی تھی، لیکن یہ بساط ابھی باقی تھی۔ ازمیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے مخملی بستر پہ لٹا دیا۔ جویریہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ رات بہت لمبی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کا ایک ایک پل جویریہ پر بہت بھاری تھا۔